کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ جنہوں نے مکرنا ہوتا ہے وہ پاک ہستیوں کی قسم کھا کر بھی مکر جاتے ہیں۔ دماغی اسپتال کی دیوار پر کسی نے لکھا، ہم ٹھیک ہوتے اگر وہ کسی اور کو میسر نہ ہوتے۔ لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے۔ محبتوں کے عادی لوگ سخت لہجوں سے ہی بکھر جاتے ہیں۔ بہترین بھلائی وہ ہے جو تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرو جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگ ساری ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ غلط بات پر خاموش رہنا چھوڑ دیں، آپ سے کوئی غلط بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ خود غرض اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے تو پھر آپ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ عورت صرف اپنے من پسند شخص کے جوتے پر لگی خاک کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ہے، یہ حق وہ ہر کسی کو نہیں دیتی۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ہی آپ کی گواہی دے گا۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی، پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا کرلاتا ہے۔ انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں ہی سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا کر سکتا ہے اور تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ محبت تو کردار سے ہوتی ہے صاحب، چہرے سے تو صرف لگاؤ ہوتا ہے۔ کردار دل سے اتر جائے تو بندہ خود بخود دل سے اتر جاتا ہے۔ ہم لوگ انسانوں کے ایسے ڈسے ہوئے ہیں کہ کوئی سچی محبت بھی کر رہا ہو تو دھوکہ لگتا ہے۔ محبت دو احمقوں کے درمیان غلط فہمی کا نام ہے، جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، یا پھر لمحہ، یا پھر کوئی انسان۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے
اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوئی ہیں۔ اپنی بیٹی کی شادی کبھی بھی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں، کیونکہ ایسی لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ ساتھ چلنے کی خوشی میں کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ اگر کبھی اکیلے واپس لوٹنا ہوا تو کیسے لوٹیں گے۔ تمہیں بھولنے میں کچھ وقت لگے گا، اور وہی وقت میری زندگی ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہوتی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ ایک دن میں مر جاؤں گا اور وہ کہے گی شکر ہے آج پاگل آف لائن ہے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، اپنی کمائی گھر والوں پر لگاتے ہیں، تو آپ کبھی گھر والوں کے فیورٹ نہیں ہو سکتے۔ زندگی الجھا ہوا ایک سودا ہے، عمریں لیتا ہے ایک پل دے کر۔ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہوگا۔ محبتوں میں الہام ہوتے ہیں، محبوب اگر ملاوٹ کر رہا ہو تو دل کو خبر ہو جاتی ہے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ ہی نہیں ہوتے، وہ کیفیات ہوتی ہیں جو تبھی سمجھ میں آتی ہیں جب خود ہم پر سے گزرتی ہے۔ میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی سادگی سے کھایا ہے۔ سامنے والے کو ویسا ہی مان لیتا تھا جیسا وہ دکھتا تھا۔ اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ ذہانت دنیا پر حکمرانی کرتی ہے اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں اور ذہین بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ناراض یا شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ آپس کے بگڑے معاملات اگر خود ہی حل کر لیے جائیں تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو تماشا بھی اتنا ہی پھیلے گا۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم اپنا ایمان گنوا چکے ہو۔ احمق شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم علم گنوانے لگے ہو۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور عزت کروانا ہے، محبت تو خود ہی خود ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے وہ اپنی عزت بچاتا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ ہم بھی کتنے بے حس لوگ ہیں، جب تک خود پر برا وقت نہیں آتا تب تک ہم دوسروں کی تکلیف کو معمولی سمجھتے رہتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں گے سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد
تمام منفی باتوں کا نمبر آتا ہے۔ اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، اب عورت ہاتھ ہی کامیاب مرد پر ڈالتی ہے۔ عورت کی 3 چیزیں خوبصورت ہوں تو مرد چاہ کر بھی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا: عورت کا اخلاق، عورت کا چہرہ اور بال۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔